یہاں پولیس اہلکار کا بھی جرم ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پولیس اہلکار جب آپ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. آپ نے لیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا ہے تو اس کا نتیجہ بہرحال یہی ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا وہاں پہ غیرت مند لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ فوراً اس کو پکڑتے ہیں, اس کو ڈھانپتے ہیں. وہاں قانون حرکت میں آتا ہے, وہاں پولیس اہلکار آتے ہیں, وہ اس کو گرفتار کرتے ہیں, اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں قانون موجود ہے, یہاں کوئی سڑک پہ آگے اس طرح بنانا نہیں ہو سکتا. وکیل اتنا بڑا بدماش ہو گیا ہے اس وقت, اتنی طاقتور چیز ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی اس سے نہیں لڑ سکتا, ایک عام صحافی بھی نہیں لڑ سکتا. اس سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے خلاف کیسز کا بال لگا لیا جائے. کیا ان وکلا کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے؟ یہ جس کو دل چاہے راہ چلتے مارتے رہیں اور گالیاں دیتے رہیں, ڈنڈوں سے سر پھاڑتے رہیں اور کوئی کچھ نہیں کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب شریف, آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس. پاکستان کے اندر لاقانونیت کا راج ہے, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن آئے روز اس کا مظاہرہ بھی ہوتا رہتا ہے تاکہ یاد دہانی رہے کہ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں قانون نام کی چیز نہیں ہے. قانون تو ہے لیکن اس میں عمل درآمد نہیں ہوتا. اور بعض اوقات اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے, کوئی صحافی آواز اٹھاتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی ایکٹ کے تحت اندر ہو جاتا ہے. اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے. اس لیے بات کرتے ہوئے بھی بہت سنبھل کر اور بہت الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے, آپ کے پاس ڈنڈا ہے اور ہم کمزور سے لوگ ہیں, ہمارے پاس قلم ہے یا ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں. اس لیے آواز کے چناؤ میں اگر کہیں غلطی ہو جائے تو معافی چاہتے ہیں پہلے ہی آپ سے, اس لیے تیار ہے, ہماری معافی قبول کیجیے گا. پاکستان میں حال یہ ہے کہ وکیل تو کالا کوٹ پہن کر اپنے آپ کو اس وقت چودھری سمجھ رہے ہیں. شہر کراچی ہو یا پورا پاکستان ہو, جہاں دل چاہتا ہے ان کا وہ کٹ لگا دیتے ہیں, جس آدمی کے دل چاہتا ہے کٹ لگا دیتے ہیں, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور اگر FIR کر جائے تو تھانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے, کل ایک اور واقعہ ایسا ہو گیا. تو اس کا آج ذکر ہے آپ کو میرے آج کے ویلاگ میں. دوسرا ذکر ہے پولیس اہلکار کا, جس نے ایک افغانی, جب پتھارے ہمارے یہاں شہر کراچی ہو یا پورا پاکستان ہو, پتھارے لگ جانا اور وہ غیر قانونی طریقے سے لگ جانا ایک عام سی بات ہے. جب ان کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آج آپ دیکھیے گا. پولیس اہلکار پر جب افغانیوں نے حملہ کیا اور اس اہلکار کو مارا ہے, کیا اس میں صرف پولیس اہلکار کی کمزوری ہے یا افغانیوں کا ہی جرم ہے یا کچھ اور وجہ بھی ہے؟ یہ آج کا موضوع ہے میرا. تیسرا ایک بہت اہم موضوع ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا المیہ اور ہمارے معاشرے کی بے حسی, ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عریانیت کا اظہار ہے. جب سریار روڈ پہ ایک خواجہ سرا نے نیم برہنہ ہو کر مظاہرہ کیا, احتجاج کیا, تو لوگوں کے موبائل نکل گئے. تو ہم کہاں جا رہے ہیں, یہ آج کا موضوع ہے میرا. MHS اسپیکس کو سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. پہلا موضوع تو آپ نے, جیسے میں نے بتایا آپ کو, کہ وکیل کی بدماشیاں. پچھلے دنوں ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں رجب بٹ کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو عدالتی احاطے میں رجب بٹ پہ بغلا نے حملہ کر دیا, اور ایک ملزم جو ابھی مجرم ڈکلیئر نہیں تھا اس کے اوپر حملہ کیا 15 سے 20 بغلا نے, اور اس کو مارا جوتوں لاتوں سے. ان کے خلاف FIR کٹ گئی بغلا کے خلاف. تو وہ بغلا تھانے میں پہنچ گئے, آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی, اور وہاں وہ چیلنج کرتے ہیں SHO کو اور پولیس کو کہ کس کی مجال ہوئی جو ہم پہ آج ہمارے خلاف FIR کاٹ دی. یہ وہ وکیل ہیں جن کا کام قانون کی پاسداری کرنا ہے, جن کا کام قانون کی رکھوالی کرنا ہے, جن کا کام انصاف دلانا ہے. یہ خود انصاف کو توڑتے ہیں, قانون کو توڑتے ہیں اور بدماشی کرتے ہیں, اور جب ان کے خلاف بات کی جائے تو یہ کیس کر دیتے ہیں. اسی طرح کا واقعہ کل ایک اور ہوا ہے جس میں ایک وکیل صاحب اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں اور ایک آدمی اپنے بچے کو موٹر سائیکل پہ لے کر آ رہا تھا. اس سے غلطی سے ان کی گاڑی, جو بڑی قیمتی گاڑی تھی ان کی اور بہت حلال کے پیسوں نے یقیناً کمائی ہوگی انہوں نے, اس گاڑی کو ٹچ ہو گیا اور اس کے بعد وہ آپے سے باہر ہو گئے. اس آدمی نے فوری طور پر معافی مانگی کہ میں معافی چاہتا ہوں. اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا اور کوئی خاتون بھی تھی. اس وکیل نے باہر نکلتا ہے, اس نے اس آدمی کے اوپر ڈنڈے سے حملہ کر دیا اور ڈنڈے سے مارا اس کو, جس سے اس کا سر پڑ گیا. آپ خود سنیے کہ وہ آدمی کیا بتا رہا ہے.
क्या हुआ? सर मैं स्कूल से बच्चा लेके आ रहा हूँ, वो कहाँ गया था? आया हल्का सा इन लगाएगा, ऊपर से डंडा लेके मार दिया। अच्छा, वकील ने डंडा मारा? वकील साहब अंदर डंडा पड़ा हुआ है, लेडीज बैठी है, सॉरी भी बोला इसको मैंने, फिर भी डंडा मारा। बहुत डंडा मारा। वो लगी गया टायर पे। बच्चा किधर है आपका बच्चा? टायर पे लगा देने से बहुत मार हो रहे भाई। आपने बात सुनी इस आदमी की, आपने इसकी बात भी सुनी, आपने उस वकील को भी देखा है जो गाड़ी में बैठा हुआ है इस वक्त। क्या है कोई कानून ऐसा पाकिस्तान के अंदर जो इस वकील के खिलाफ वो कार्रवाई करे जो कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, एक आम आदमी अगर कोई बदमाशी करता है, एक आम आदमी कानून तोड़ता है, उसकी सजा मेरे ख्याल में अलग होनी चाहिए उसके मुकाबले में जिसने कानून पढ़ा है, जिसका काम कानून की रखवाली है, जिसका काम इंसाफ दिलाना है। अगर वो इंसाफ तोड़ता है, अगर वो कानून तोड़ता है, अगर वो बदमाशी करता है, अगर वो सड़क पर दहशतगर्दी करता है, तो उसके खिलाफ भी इंसानी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि इसमें जो कानूनदान है वो इस पर राय दें और वो इस पर बात करें, इसमें समाजी तंजीमें में आगे आए, इसमें शहरी हकूक की तंजीमें में आगे आए, इसमें सियासी तंजीमों को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि वकील इतना बड़ा बदमाश हो गया है इस वक्त, इतनी ताकतवर चीज हो गया है कि एक आम आदमी उससे नहीं लड़ सकता, एक आम सहाफी भी नहीं लड़ सकता। उससे बात करने का मकसद ये है कि अपने खिलाफ केसेस का बाल लगा लिया जाए। तो लिहाजा सियासी जमातों को आगे आना पड़ेगा। ये पहला वाकया तो नहीं है ना, वकला निकलते हैं, वकला तोड़फोड़ करते हैं, वकला मारते हैं, वकला ने कचहरियों पे हमला किया है, वकला ने थानों पे हमला किया है, वकला ने एहतजाज के दौरान लोगों को मारा है, वकला ऐसे राह चलते हुए लोगों को मार रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं है। जो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन, वो वकला के हुकूक के ख्याल करने के लिए हैं, लेकिन कानून की पासदारी के लिए नहीं है। तो क्या ये वकील जो है वो कानून से बालातर हैं या इनको पूछने वाला कोई नहीं है? मैं सवाल करना चाहता हूँ सिंध हाई कोर्ट के जज से, मैं सवाल करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज से, मैं सवाल करना चाहता हूँ कानून के रखवालों से, मैं सवाल करना चाहता हूँ आईजी सिंध से। क्या इस वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ? क्या इन वकला के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई आपके पास सिस्टम नहीं है, कोई ताकत नहीं है? ये जिसको दिल चाहे राह चलते मारते रहें और गालियां देते रहें, डंडों से सर फाड़ते रहें और कोई कुछ नहीं करेगा। वकीली क्या, इस शहर की रांची का अलमिया यह है कि इधर वर्नेट गाड़ियों पे जो डाला कहलाती हैं, उन डालों पे जो असला लिए हुए लोग घूम रहे होते हैं। पिछले दिनों भी मैंने एक वर्नेट पे देखा, एक डाला पे जो बड़ी जिसमें पीछे खुली जीप वो कहलाती है, वर्नेट कहलाती है गाड़ी, उसमें वीगो गाड़ी, उसमें पीछे 4 लोग बैठे हुए बगैर वर्दी के आम लिबास में एसएमजीज लिए हुए। तो किसने उनको राइट दिया? ये मुझे क्या पता कि वो उनके पास वो कोई कानून के रखवाले हैं, कोई पुलिस एहलकार हैं। उनकी हुलिया से तो कहीं नहीं लगता था पुलिस एहलकार हैं या सिक्योरिटी एहलकार हैं या किसी सिक्योरिटी इदारे से ताल्लुक रखते हैं, कहीं उनकी हुलिया से बहरहाल नहीं लगता था। ये वो तो बैठे हुए यहाँ पे, इतने लंबे लंबे उनके बाल थे, मेरे पास मोबाइल उस वक्त, मतलब मैं इस पोजीशन में नहीं था कि उनकी तस्वीर ले सकता, और वो एसएमजीज लेके बैठे हुए हैं। पीछे से मैं भी गुजर रहा हूँ और लोग भी गुजर रहे हैं, मैं लोगों के चेहरों पे उनका खौफ देख रहा था, उन लोगों का जो लोग बैठे हुए थे। ये शहर कराची में अलमिया ये है कि अगर यहाँ का रहने वाला अगर कोई असला निकाल लेता है तो आप पकड़ के ले जाते हैं उसको और आप कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हत्ता कि बाद औक़ात तो लाइसेंस भी होता है तब भी कुछ ना कोई कार्रवाई हो ही जाती है। तो इन लोगों को कौन पकड़ेगा? इसी तरह वो पिछले जो डाले की आई जिसने एक नौजवान को अपने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मिलकर मारा है गुलशान जौहर में, उसकी भी वीडियो बन रही थी और लोग वीडियो बना रहे थे, किसी ने रोका नहीं उधर। अलमिया यहाँ पर ये भी है कि लोग रोकते नहीं है। इस जगह भी जब वकील ने उस आदमी को मारा है तो लोग वीडियो बना रहे हैं। चले एक लिहाज से ये अच्छा हुआ कि वीडियो से उसकी सबूत सामने आ गया, लेकिन होना ही चाहिए था कि उस वकील को गाड़ी से निकालते, पुलिस एहलकारों को बुलाते, उस वकील को गिरफ्तार कराते। लेकिन हर बात है, एक आम आदमी डरता है इस बात से कि वकील काला कोट पहना हुआ है, वो उल्टा केस कर देगा और आम आदमी अंदर हो जाएगा। हमारे मुल्क का कानून ऐसा ही है, हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि उस वकील की वीडियो सामने आने के बाद कानून हरकत में आएगा, कानून उस आदमी को इंसाफ दिलाएगा जिस आदमी का सर फाड़ा गया है, उसकी बीवी के सामने, उसके बच्चे के सामने, और कानून आम शहरी के साथ खड़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वकला एसोसिएशन अगर वाकईतन कानून की पासदारी करते हैं तो वो अपने वकील के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई का मुतालबा करेंगे, क्योंकि आम आदमी को अगर आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे ना तो उसके नतीजे में और ज्यादा मायूसी फैलेगी। कानून से जो कानून अमल करने वाले लोग हैं उनकी तादाद और कम होती चली जाएगी। वैसे ही इस शहर कराची में ये अलमिया जन्म ले रहे हैं। दूसरा वाकया है जिसमें इस शहर कराची का पूरे मुल्क के अंदर ये हालत है, लेकिन पंजाब साइड पे बहरहाल देखा गया है। मैं खुद भी पंजाब होकर आया हूँ, लाहौर होकर आया हूँ और लोगों से सुनता भी रहता हूँ कि उन्होंने बहुत हद तक बेहतर किया चीज निज़ाम को। लेकिन हमारे यहाँ सूबे सिंध के अंदर निज़ाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कराची शहर में खासतौर पर जिसका जो दिल चाहता है करता है, जो जहाँ से दिल चाहता आता है। कैमरे लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो
قانون کی پاسداری کرتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو تجاوزات قائم کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ سڑک کنارے پتھارے لگانا یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں باقاعدہ، ان کے پورے مافیاز ہیں، ان کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں، اس ٹھیکوں کی رقم جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے مختلف لوگوں کے تک، مختلف اداروں تک، مختلف اسٹیشنز تک۔ اور وہ پتھارے والے جو ہوتے ہیں اتنے بڑے بدماش ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ گاڑیاں، ٹریفک جام ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ ہارن بجاتے رہتے ہیں، لیکن پتھارے والے جو اغوالی بھی ہوتے ہیں، جو مقامی بھی ہوتے ہیں، جو زیادہ تر جو بدماشی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ افغانی ہوتے ہیں اس کراچی شہر میں، اور وہ کہنے کے باوجود وہ پتھارے وہاں سے نہیں ہٹاتے، سڑکیں بلاک کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں، آپ میرے ساتھ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جب یہ چل رہی ہے، اس ویڈیو میں بھی وہ پولیس اہلکار جو ٹریفک پولیس اہلکار ہے وہ آ کے پتھارے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو اپنی سختی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس بندے نے اس کو مارا ہے، پولیس اہلکار کو، اور ٹھیک ٹھاک مارا ہے، اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے۔ یہاں پولیس اہلکار کا بھی جرم ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پولیس اہلکار جب آپ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے لیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا ہے تو اس کا نتیجہ بہرحال یہی ہوتا ہے۔ آپ بھلے نہ لیتے ہو، جو پٹ رہا ہے وہ بیچارہ ہو سکتا ہے نہ لیتا ہو، لیکن اس کے اطراف اس کے ساتھی ہو سکتا ہے کہ وہ لیتے ہوں، اور انہی کی ایما پہ یہ سارے پتھارے رکھتے ہوں۔ تو جب آپ کسی سے لے کر جیب گرم کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں تو آپ ہٹا نہیں سکتے اس کو۔ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ جس سے جیب گرم کریں آپ اس کو ہٹا دیں یا اس کے اوپر سختی کریں۔ لہذا یہاں پر ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا اس پولیس اہلکار پہ میں الزام نہیں لگاتا بالکل بھی، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہو اور اس نے واقعتاً قانون نافذ کرنے کے لیے کوشش کی ہو تو اس کے خلاف ایسی کارروائی کی گئی ہے، اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ یہاں اس کو قانون حرکت میں آنا چاہیے، اپنے سسٹم کے لیے تو آئے نا، کم سے کم اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے تو آئے۔ وہ اگر پٹا ہے تو اس بندے کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ اس کو سخت ترین سزا دی جائے، اور کراچی شہر میں تجاوزات کا خاتمہ کریں، واقعتاً خاتمہ کریں۔ صرف ان اداروں، ان جگہوں کو خراب مت کریں جن کے کاروبار چل رہے ہیں، بلکہ وہ جو سڑکوں پہ بلاک کر کے یہ لوگ بیٹھتے ہیں، یہ خاص طور پہ غیر مقامی جسے کہتے ہیں ہم، جو افغانی ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں آ کے، اور شہر کو اور مصیبت میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے ہر لحاظ سے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اس بندے کے خلاف جس نے اس پولیس اہلکار کو مارا ہے، کارروائی کریں، یہ قانون کی رکھوالی کریں، قانون کی پاسداری کریں۔ شہر کراچی لاوارث نہیں ہے، ادھر کہیں نہ کہیں قانون موجود ہے، تو قانون کا ساتھ دیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، اور قانون کے رکھوالوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ہی کم سے کم اہلکار کی عزت کا خیال کر لیں، اسی کے لیے قانون کو استعمال کر لیں۔ شاید اس کو اگر استعمال کریں گے تو شاید دوسروں کو کچھ خوف پیدا ہو۔ تیسرا آج کا موضوع بہت ہی المیہ والا ہے، اور اس پہ تو مجھے بہت افسوس ہے۔ ہم صرف معاشرتی طور پہ، ہم سماجی طور پہ کس قدر گھٹیا ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے اندر نہ جانے کیا، کس طرح کی فحاشی اور اعانت آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے ہمارے اندر، اور وہ ویڈیو موبائل جو ہے وہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس سے اور تسکین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت سخت عذاب ہے فحاشی اور اعانت پھیلانے والوں کا، فحاشی اور اعانت پہ عمل کرنے والوں کا، یا اسے انجوائے کرنے والوں کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سریاب روڈ کی ایک ویڈیو ہے جس کو آپ میرے ساتھ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ خواجہ سرا ہے، یہ احتجاج کر رہا ہے، اور احتجاج کس بات پہ کر رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ سوشل میڈیا سے ویڈیو ہے جس میں یہ نیم برانہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ نیم برانہ ہو جاتا ہے تو لوگ موبائل نکال لیتے ہیں اور ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ہونا یہ چاہیے تھا وہاں پہ غیرت مند لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ فوراً اس کو پکڑتے، اس کو ڈھانپتے، وہاں قانون حرکت میں آتا، وہاں پولیس اہلکار آتے، وہ اس کو گرفتار کرتے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے، کیونکہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں قانون موجود ہے، یہاں کوئی سڑک پہ آگے اس طرح بنانا نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اور یہ خواجہ سرا جو نام نہاد خواجہ سرا ہیں، میں بہت کلیئر کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو 90% نام نہاد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جعلی ہیں، جو فحاشی اور اعانت پھیلا رہے ہیں اس ملک کے اندر، یہ وہ خواجہ سرا ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے۔ یہاں آپ ان کو فنڈنگ دے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے پروگرامات کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹی وی چینلز پہ لایا جا رہا ہوتا ہے، ان کے لیے گایا جاتا ہے کہ بہت مظلوم لوگ ہیں، یہ مظلوم لوگ نہیں ہیں۔ یہ اس میں سے 10% لوگ وہ ہوں گے جو واقعتاً کسی نہ کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا، باقی سب فحاشی اور اعانت کے لوگ ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ میڈیا میں رہنے والے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ خاص طور پر میڈیا انڈسٹری میں، جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، اس میں خواجہ سراؤں کی کتنی زیادہ صلاحیت کر چکے ہیں خواجہ سرا، اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ وہ خواجہ سرا جو نام نہاد خواجہ سرا ہیں، وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، اور وہ فحاشی کے لیے سر آئے۔ اس ویڈیو میں جو کچھ دیکھا جا رہا ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس خواجہ سرا نے پاکستان کے قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مذاق اڑایا ہے، ایک اسلامی تہذیب کا، اسلامی اقدار کا
مشرقی سوسائٹی کا، مشرقی روایات کا اس نے مذاق اڑایا ہے، تو اس کے خلاف اس لحاظ سے بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسرا، وہاں جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ نہایت ہی بےحس اور بے شرم لوگ ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ پورا معاشرہ ہمارا، پوری سوسائٹی اس وقت انحطاط کا شکار ہے، کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اس سے خوف کھاتے وہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتے ہیں اپنے اندر، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کھڑے ہو کے اور وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے اندر اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سڑک کے اندر سڑک پہ چلتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ خواتین بھی گزر رہی ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ المیہ ہے اس ہمارے معاشرے کا، جو معاشرے اس وقت انحطاط کا شکار ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سیاسی طور پہ انحطاط کا شکار ہے، ہم سیاسی، سماجی اور ہر لحاظ سے اس وقت انحطاط کا شکار ہیں، ہم زوال پذیر ہیں۔ ہمیں مکمل اپنے اندر اس وقت تبدیل لانے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم اپنے اندر خوف پیدا کریں، قانون کا خوف پیدا کریں یا ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، تبھی ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ 3 واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، تینوں واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بے انتہا مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، اور مظالم کے ساتھ بے حیائی بڑھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کہ اس میں یہی ہے سزا کہ جب بے حیائی بڑھتی ہے تو مظالم بڑھتے ہیں، اور مظالم بڑھتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی پلٹنے کی ہے، علماء کے بھی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعتوں کا کام محض یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پانی، بجلی، گیس کے لیے آواز اٹھائیں، بلکہ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر تہذیب کا کلچر ترویج دیں، تہذیبی کلچر کو ترویج دیں، اس کو پروموٹ کریں، اور اپنے ذریعے، اپنی سیاسی روایات کے ذریعے، اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کے ذریعے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ پیدا کریں جو کہ ان ذات سے ایسے جو بہائی اور فحاشی کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کا بھی کام ہے، سیاسی جماعتیں ایسی ایکٹیویٹیز کریں، اس میں بہت ساری کر بھی رہی ہوتی ہیں اپنے دائرے میں کسی نہ کسی حد تک، لیکن جس پیمانے پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ معاشرے کا المیہ ہے ہمارے۔ آج یہ تینوں واقعات میں نے آپ سے شیئر کیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ اور ہمارے عدلیہ، ہمارے قوانین اس پہ عمل کریں گے، اس پہ ایکشن لیں گے اور کوئی کارروائی کریں گے، اور ہم جلد آج کل میں ہی ہم سنیں گے کہ تینوں واقعات کے مجرم جو ہیں وہ کیفے کردار تک پہنچے ہیں، پکڑے گئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور معاشرے کو، یہ سوسائٹی کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ یہ قانون نافذ ہوگا اس ملک میں تو امن آئے گا، اس ملک میں بہتری آئے گی، نہیں تو بہرحال اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا لے ہمارے ملک کو زوال پذیر ہونے سے بچائے۔ ایم ایچ اے اسپیکس کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ، کمنٹس میں اظہار کریں کیا سمجھتے ہیں آپ اس واقعات کے بارے میں، اور مطالبہ کریں ان لوگوں سے جو کچھ کر سکتے ہیں کہ وہ ان واقعات کو روکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔